کیا اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا. انہ کان ظلوما جہولا. اب اس کا بھی ترجمہ اگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا تو کتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں یار اتنا اس نے بوجھ اٹھایا, اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی اور ساتھ کہہ دیا یہ ظالم جاہل تھا. نہیں, ظالم جاہل تھا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان, قرآن پاک پر آپ نظر رکھیں زیادہ برے انسانوں کو الانسان کہتا قرآن, ان کا ذکر کرتا, نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے. ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ لکنود, جگہ جگہ انسان کو برا کہتا, وہ برے زیادہ دے, ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی. یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدالت میں, اور جہنم ہے یا جنت ہے, مگر یہ ظالم اور جاہل ہے. زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا, کتنی پیشی خطرناک ہوگی. یہ ظالم اور جاہل ہیں, ان کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں کانا. ایک ہوتا ہے تامہ, ایک ہوتا ہے ناقصہ. ناقصہ جب ہوتا ہے وہاں ترجمہ ہوتا تھا, مگر جہاں ہوتا نا تامہ وہ ہے. جیسے آگے آ گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان تھا, اب نہیں کافری ہو جائیں گے. نہیں, بخشنے والا اور مہربان ہے, یہ کہنا تامہ ہوتا. اب برے انسان جو ہے نا زیادہ, ان کو سامنے رکھ کر کہتا اللہ وہ خیال کر آسمان زمین پہاڑ اس جوابدہی سے بری ہیں, ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں, تیرے پاس ہے تو اس سے پوچھا جانا کہ کیوں کیا, تو خیال ہی نہیں کرتا. انہ کان ظلوما جہولا, تو اپنے حق میں ظلم کر رہا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ, اپنے آپ کو برباد کر رہا. آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا. جہولا, اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے. جہولا ایک بے خبر کو بھی کہتے ہیں, جاہل سے بھی ہوتا ہے, جہل سے نکلا. مگر ایک یاد رکھے, جانتے بوجھتے بھی بیوقوفی کے کام کرے نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اور جب بات ہوئی تھی گائے والی, وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں, جو سمجھتے ہوئے بیوقوفی کا کام کرے نا, بے جہالت گناہ کے بارے میں. یہ جذبات کی رو میں بہہ جانا, اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جانتے بوجھے, یہ بہت خطرناک جہالت ہے. یہ علم کے مقابلے, وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج, دوسری طرف ہے اگنورنس, وہ جہالت ہے. ایک طرف ہے علم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی اس پر جمے رہنا, شریف آدمی والا کام کو, اس کے مقابلے میں جہل نادانوں والی حرکتیں کرنا. اللہ لا تجہل احد علینا, کوئی ہم پر جہالت نہ کرے, فنجعل فوق جہل الجاہلین, ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے. یہاں بے علمی کی بات نہیں, پھر غلط حرکتیں. تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا جو شرافت کی باتیں نہیں. اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ توبہ توبہ. لے, ایک لام عاقبت ہے قرآن میں جس کو لوگ نہیں سمجھتے, ترجمے میں نہیں لکھتے, تو تباہی آ جاتی ہے. سورہ اعراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہ ڈالیں. لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لیے پیدا کر لی. نہیں, اس میں لام عاقبت ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوگا. ہم نے نہیں پیدا کیا, مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر رزلٹ یہ نکلے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کا ہے. خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے منظر کشی کی اسی آیت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت نہ توانست کسی. اور انسان عقل کر انسان آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا. قرائے فال بنا میں من دیوانہ زن, اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو, اس کو آزادی اور اختیار دے دو, امتحان اس کا ہوگا. اور ساتھ بڑی پیاری بات کی, قرآ بھی نکلا اس کے نام, مگر کیوں نکلا؟ بنا میں من دیوانہ زن. کیا بیان کرو اللہ کے بندو, کہا دیوانے کے نام نکلا. دیوانہ یہ ہے نا, باقی دیوانے نہیں. یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے مصیبتوں کے, مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے. یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا, کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے. جب میدان عہد میں سے لوگ دوڑ گئے, حضرت انس بن نضر جا رہے تھے دودھ کی طرف, کافروں کی طرف, تو لوگوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہیں, کہا جنت کی خوشبو آتی. شہید ہو گئے, 70 زخم تھے, اور بہن نے صرف جتنا انگلی سے پہچانا کہ بھائی کی لاش, ورنہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو دیوانہ جو بن گیا کہ کسی میں یہ نہیں کہ وہ قربانی دے اللہ کے دین کے لیے انسان دیتا. اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا پھر.
حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، شاعر کہتا ہے 2 ہی چیپٹر ہے نا عشق کی کتاب کے، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں، ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطبے دیے کہ وہ ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں اب صحابہ کے حالات پر کہ اس وقت اتنی جرت اور دلیری، 18 اپنے ہی قتل ہو گئے تھے، باقی ساتھی تو فاطمہ کی اولاد سے 18 تھے، سارا منظر دیکھا تھا اس بچی نے، مگر وہاں جب لیکچر دیے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آ گیا، اتنی دلیری اور جرت، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو تمہارے لیے یہی کافی، مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر بھی کٹوانا، اس لیے یہ بیچارہ بال مرتبے کا حامل ہے بشرطے کہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ تو فرمایا آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا، ان میں یہ نہیں اس صلاحیت تھی، انسان میں تھی، اس کو ارادہ